صدیوں پہلے کی بات ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک سرسبز و شاداب گاؤں آباد تھا جس کا نام چاند پور تھا۔ اس گاؤں کے چاروں طرف گھنے گھنے جنگلات اور بہتے بہتے چشمے تھے، لیکن گاؤں کے پرانے قبرستان کے پاس ایک پرانا کنواں تھا جسے سارے گاؤں والے کالا کنواں کے نام سے پکارتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ کنواں سونا دیتا ہے، لیکن ہر سونے کے سکے کے بدلے کوئی نہ کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، کسی کی عقل، کسی کا سکون اور بعض اوقات کسی کی جان تک۔ گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا، نام تھا اس کا حارث، اور اسے کتابیں پڑھنے اور پرانی کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔ حارث کے والد ایک معمولی سے کسان تھے اور گھر کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ حارث ہمیشہ سوچتا رہتا، کاش میرے پاس دولت ہوتی، میں اپنے والدین کو خوشحال زندگی دے پاتا، اپنا علم بڑھا پاتا اور دنیا دیکھتا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ گاؤں کے پرانے مکتبے میں ایک بوسیدہ کتاب ملی اور اس کے درمیان ایک صفحے پر ہاتھ سے بنی ہوئی ایک پرانی تصویر تھی، کالا کنواں، اور نیچے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، سونا صرف ان کو ملتا ہے جو قیمت چکانے کو تیار ہوں، لیکن یاد رکھو لالچ کی اندھیری گہرائی کنویں سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ چنانچہ حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ کالے کنویں کو تلاش کرے گا۔ رات کے وقت چاندنی رات میں وہ قبرستان کی سمت نکلا۔ جھاڑیوں کے بیچ ٹوٹی قبروں کے درمیان وہ کنواں واقعی موجود تھا، کالا، خاموش اور عجیب طور پر زندہ سا۔ اس نے کنویں میں ایک پتھر پھینکا، کوئی آواز نہ آئی، جیسے گہرائی کا کوئی اختتام ہی نہ ہو۔ اچانک کنویں سے ایک آواز آئی، کیا تم تیار ہو وہ دینے کو جو تمہیں سب سے عزیز ہے؟ حارث کا دل دھڑکا، مگر وہ پیچھے نہ ہٹا۔ اس نے کنویں کے کنارے ہاتھ رکھا تو سونا چمکنے لگا۔ اگلے دن وہ ایک چھوٹا سا تھیلا کنویں میں ڈال کر لایا، وہ سونے سے بھرا ہوا تھا۔ چند ہی دنوں میں حارث کے کپڑے بدل گئے، اس کا گھر سنور گیا، اس کے والدین حیران تھے، وہ گاؤں کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گئے، لیکن اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خالی پن ہوتا، جیسے کسی اور دنیا کی چیز دیکھ رہا ہو۔ دن بدن وہ مزید سونا لاتا، مگر ہر بار وہ کمزور محسوس کرتا، نیند کم ہو گئی اور خوابوں میں ایک کالے رنگ کا سایہ دکھائی دینے لگا، کنویں کا سایہ۔ ایک دن اس نے کنویں سے پوچھا، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، میں سب دے دوں گا، بس یہ کالا سایہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ کنویں نے زوردار آواز لگائی اور اس نے کہا، تم نے پہلے ہی سب کچھ دے دیا حارث، تمہاری سچائی، تمہاری معصومیت، تمہارا دل سب ہمارے پاس ہے، اب صرف جسم بچا ہے۔ اس رات حارث غائب ہو گیا، صرف اس کے پاؤں کے نشان قبرستان تک جاتے تھے۔ گاؤں والوں نے جب کنویں کے قریب جا کر پہنچا تو وہاں ایک سکہ خون میں لت پت پڑا ہوا تھا جس کے اوپر حارث کا نام لکھا تھا۔ آج بھی اس گاؤں میں اگر کوئی بچہ
اپنے ماں باپ کو تنگ کرتا ہے یا زیادہ چیزیں مانگتا ہے تو وہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ حارث کی طرح کالے کنویں کو تلاش کرنے نہ نکل جانا۔ ہمیں اس سٹوری سے یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔